calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیکنڈ پارہ سٹارٹ کریں گے اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیقول، جلد ہی کہیں گے، السفہاء، بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما، کس چیز نے، وَلَّاهُم، پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، جو، کانوا، تھے وہ، علیہا، جس پر، قل، کہہ دو، للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو پہلے سے خبر کر دیا، باخبر کر دیا کہ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ تمہارے قبلہ کی تبدیلی پر پہلے سے اعتراض کریں گے، اور وہ تم سے سوال کریں گے اور عجیب عجیب سی باتیں کریں گے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کو پہلے سے ہی اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ یعنی وہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ پہلے تو تم یہاں پہ ایک سائڈ پہ نماز پڑھتے تھے، قبلہ تمہارا دوسرا تھا، اب تم نے اپنا قبلہ بدل کیوں لیا، اور تمہیں کس چیز نے بدل دیا، کس چیز نے تمہارا جو قبلہ اس کو بدل دیا یا تمہیں بدلنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا تم نے، کیونکہ وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا السفہاء، یعنی وہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو نہیں ہے علم، اس وجہ سے ویسے سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو السفہاء کہا ہے، یعنی جو عرب کے مشرک تھے اور علماء یہود اور منافقین تھے وہ بے وقوف لوگ تھے، اور وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ قبلہ سے کیا مراد ہے؟ قبلہ سے مراد وہ مرکز عبادت ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، اور آپ سب کو پتہ کہ ہمارا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس تھا۔ یعنی پہلے تمام انبیاء کرام جتنے بھی اس دنیا میں آئے تھے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پھر نماز ادا کرتے تھے، لیکن یہود جو تھے وہ بھی اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بدل دیا اور اس کو بیت اللہ بنا دیا، یعنی کعبہ، اور اب ہم اس طرف رخ کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب قبلہ بدلا گیا تھا تو تب ان لوگوں نے اعتراض کیے تھے کہ تمہیں کس چیز نے تمہارے قبلے کو بدل دیا، تم نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا۔ اور جو مومنین ہیں انہوں نے قبلے کے حکم سے کیا سمجھا تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ قبلے کی سمت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے کہیں گے، جس طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے اسی طرف رخ کر لیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی مشرق بھی وہی ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور مغرب بھی، یعنی دونوں کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بتایا ہے کہ تم نے میرے حکم کی طرف نظر رکھنی ہے، نہ کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلے وہ قبلہ تھا تو اب یہ کیوں، اور ایسا کیوں ویسا کیوں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، تم نے میرے اوپر نظریں لگانی ہیں اور میرا حکم جو ہے اس کو پورا کرنے کے پابند رہو۔ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، صراط مستقیم سے مراد ہے دین اسلام کا راستہ۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ہدایت اس کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے اور اسے ہی ہدایت ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے، صراط مستقیم کے راستے پر چلا دے۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلانا، آمین۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، بنایا ہے ہم نے تمہیں، أُمَّةً وَسَطًا، بہترین امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی، اوپر، الناس، لوگوں کے، وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الرسول،
رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے القبلۃ قبلہ کو التی جو کنتا تھے آپ علیہا اوپر جس کے الا مگر لنعلم تاکہ ہم جانیں من کون یتبع اتباع کرتا ہے الرسول رسول کی ممن اس سے جو ینقلب وہ پلٹ جاتا ہے علی عاقبیہ اوپر اپنی ایڑیوں کے وَإِن اور یقیناً کانت یہ تھی لکبیرۃ بلا شبہ بہت بڑی الا مگر علی اوپر الذین ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے وما اور کبھی نہیں کانا ہے اللہ تعالیٰ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ بالناسی ساتھ لوگوں کے لرعوف یقیناً بے حد شفقت کرنے والا ہے رحیم نہایت رحم والا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا اور انہیں عمل و تبلیغ کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے بہترین نمونہ بنے۔ امت وسط سے مراد ہے کہ سب سے افضل امت ہے یہ، اور ان کے جو امت وسط سے مراد ہے کہ امت جو ہے نا اس میں اعتدال والی امت ہے، یہ اعتدال ہے ہر کام میں، دین کے ہر معاملے میں جو ہے نا معتدل امت بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی نہ تو بہت زیادہ سختی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی ہے۔ جیسے یہودی تھے نا، وہ سمجھتے تھے کہ نا پانی جو ہے وہ ان کی نجاست کو پاک نہیں کر سکتا، اور جو عیسائی تھے انہوں نے اتنی زیادہ نرمی کر لی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے نا اگر کوئی کسی بھی چیز کو وہ ناپاک سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہر چیز جو ہے نا پاک ہے، اور ان کے ہاں جو ہے نا کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، ہر چیز حلال ہے۔ اور امت وسط کیوں بنایا مسلمانوں کو؟ یعنی کچھ چیزیں حلال کر دی، کچھ چیزیں حرام کر دی، جو چیزیں اچھی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے بری تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمیں روک دیا، یعنی معتدل کر دیا، معتدل امت بنا دیا، نہ بہت سختی رکھی نہ بہت نرمی رکھی، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ لوگوں پر گواہ ہونے سے مراد ہے کہ امت کا ہر فرد جو ہے نا اس کا عمل جو ہے وہ نیک ہو، اور اپنے حق پرست ہونا جو ہے نا اس پہ گواہ ہو، اور امت کا ہر فرد جو ہے نا اس کی بات، اس کا عمل، اس کا برتاؤ دیکھ کے ساری دنیا یہ پہچان لے کہ جو اللہ والے ہیں نا وہ کیسے ہوتے ہیں، اور نیکی کس کا نام ہے، حق پرستی کسے کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا ہم سے یہ بات پوچھنی آخرت میں کہ جب برائی پھیل رہی تھی دنیا میں، جب ہر جگہ بے حیائی کا طوفان تھا، تو پھر تب تم کہاں تھے؟ اور اگر ہم لوگ اس میں کوئی کمی یا کوتاہی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم تک اپنا علم پہنچایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اگر ہم نے وہ آگے نہ پہنچایا اس کے بندوں تک، تو ہم سے بھی پوچھو گے کہ بتاؤ تم نے کیوں نہیں پہنچایا، تم کس وقت کہاں تھے، اور تم نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کیوں نہیں کی تھی۔ اور رسول تم پر گواہ ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر نبی کو اس کی امت کے بارے میں گواہی لی جائے گی اس سے کہ بتاؤ آپ کی امت جو تھی وہ کون تھی اور کیسی تھی، اور آپ نے ان تک اپنا ہمارا پیغام پہنچا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا سارا پیغام جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ ویسے ان کو پہنچا دیا۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اور اس سے کون ہے جو اس سے اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے بدل کر یہ دیکھنا چاہا تھا، یعنی لوگوں کا نا امتحان لیا تھا، آزمائش لی تھی کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی سمجھتا کہ اگر ہم نبی کی ہر بات مانیں گے تو تب بھی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانیں گے تو ان کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کیا تھا، اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی بات تھی، اس میں عام لوگ آ رہے ہیں، یعنی عام لوگ جو تھے نا ان کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا کہ قبلہ بدل دیا انہوں نے۔ یعنی پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے نا ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، تو جب مسلمانوں کا قبلہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تو پھر وہ عام لوگ جو تھے نا وہ بہت زیادہ شوق میں آ گئے تھے کہ انہوں نے تو اپنا قبلہ بدل لیا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ یعنی یہاں پہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے، اور ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ انہیں بس اتنا پتہ تھا کہ اب جو نبی نے کہنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ تعریف بھی کی ہے اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان لیتے تھے, اور اللہ تعالیٰ جیسے کہتے تھے, جس طرف رخ پھیرنے کا حکم دیتے تھے وہ اسی طرف رخ پھیر لیتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی. اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اس آیت میں جو ایمان ہے نا, اس سے مراد نماز ہے, کیونکہ جب قبلہ بدل دیا گیا نا تو یہ جو بیوقوف لوگ تھے یعنی یہودی اور دوسرے کفار, وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا انہوں نے اگر آپ لوگوں کا قبلہ یہی والا تھا تو جو پہلے آپ لوگ اتنی ساری نمازیں پڑھتے رہتے تھے بیت المقدس کی طرف, وہ ساری تو ضائع ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نا مومنین کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے, یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری ساری نمازوں کو ضائع کر دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم نہیں دیا تھا, اب دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے سے حوصلہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کی حفاظت کرنے والا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا, نہایت رحم والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شفقت جو ہے اور رحیم ہونے کے بارے میں شعور دیا مسلمانوں کو اور مومنین کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ آپ کے ایمانوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. اور شفقت کا معاملہ جو ہے وہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ نا اس سے چھڑا لیا گیا تھا, اور وہ عورت کیا کرتی تھی کہ وہ دوسری عورت کا بچہ دیکھ کے نا اسے ممتا سے چمٹا لیتی تھی اپنے ساتھ اور اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی. اور جب اسے اپنا بچہ مل گیا تو یہ اتنی بے قرار ہو گئی اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کا اتنا زیادہ پیار کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے جبکہ آگ میں ڈالنے پر قادر بھی ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, یہ کبھی ایسا نہیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ موٹیویشن رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں کو پہلے ضائع بالکل نہیں کیا. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ضائع کر دے, بلکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے اور بہت وسیع رحمت والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Try your best, avoid shaitan and pass the test. Allah is calling you, Allah is calling you to say His name. Allah is calling you,